فرما رہے ہیں 4 چیزیں بندے کو بلند کرتی ہیں، ایک علم، دوسرا ادب، اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے زمانے تھے، پہلے زمانے میں وہ کیا کرتے کہ اگر 10 حصے ہوتے ان کی زندگی کے 10 حصے، تو ڈرتے ہوئے اگر ایک حصہ علم ان کو حاصل ہوتا، کیا ایک حصہ علم کا حاصل ہوتا، تو 9 حصے اس کے ساتھ ادب کے ملاتے تھے، تب ان کا علم نور بن جاتا تھا، ادب۔ اور کوئی فرماتا ہے کہ اگر جتنا آٹا ہے اس کے اندر آپ نمک ڈالتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں؟ ایک پورے گھر کے لیے روٹیاں پکانے کے لیے جب آٹا گوندھتے ہیں تو نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ اتنا۔ فرماتے کہ وہ اتنا نمک کے برابر علم ڈالتے، اور جتنا آٹا ہے سارا اتنا عمل صالح اور ادب شامل کرتے، تب اللہ والوں کی روٹی پکتی تھی، ہائے ہائے، تب ولایت کی روٹی پکتی تھی، تب صوفیاء کی روٹی پکتی تھی، اتنا علم اور سارا اتنا عمل صالح اور ادب۔ اور حضرت امام عبد الرحمن امام مالک کے تلامذہ میں سے وہ روایت کرتے ہیں، زندگی کے آخری دنوں میں حسرت کے ساتھ یہ بیان کیا اور رو پڑے، حسرت کے ساتھ یہ بات کہی اور رو پڑے۔ فرمایا میں نے 20 سال امام مالک کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں گزارے، پڑھنے گیا تھا، طلب علم کے لیے گیا تھا، اور 18 سال تک وہ مجھے ادب سکھاتے رہے، پڑھایا نہیں، 18 سال تک۔ جب کہتے ہیں نا ادب سکھاتے رہے، اس ادب کے اندر اعمال صالحہ شامل ہے، عبادت، اخلاق، سب ادب کے اندر شامل ہے کہ اللہ کا ادب کیا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، صحابہ اہل بیت کا ادب کیا، اولیاء کا، شیخ کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا ادب۔ ادب سے مراد حقوق ہیں، بیوی بچوں سے ادب سے مراد سب کے حقوق کی حسن ادائیگی کو ادب کہتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں ادب کی تعریف کریں تو میں تعریف کر دیتا ہوں ایک جملے میں، ہر صاحب حق، خواہ اللہ ہے، خواہ رسول ہے، خواہ صحابہ اور انبیاء ہیں، خواہ صحابہ و اہل بیت ہیں، خواہ اولیاء ہیں، خواہ اکابر ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پھر حتیٰ کہ جانور ہیں، کافر ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر شخص دنیا میں جو بھی ہے، حتیٰ کہ ہر مخلوق، اس کا جو حق بنتا ہے آپ پر، اس کے حق کو اچھے طریق سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ہر حق کی حسن ادائیگی، ہر حق کی ادائیگی کا حسن، خوبصورتی کہ حق کتنی خوبصورتی سے ادا کیا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے غریب کی مدد کی، یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق تھا، مدد کی تو حق ادا کیا، مگر طریق 2 ہیں، ایک سب کو دکھا کے کیا، اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، سارے جہان نے دیکھا کہ اس نے مجھے پیسے دیے، عزت نفس مجروح ہو گئی۔ ایک یہ طریق ہے حق کی ادائیگی کا، یہ ادب نہیں ہے، یہ سوء ادب ہے۔ ایک اس کو اس طرح چھپا کے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اگر یوں دیا تو یہ حسن ادب ہے، اگر حق کی ادائیگی میں یہ حسن ادب آ جائے تو اس کو تصوف کہتے ہیں، یہ حسن ادب ہے۔ آپ سمجھے، یہ حسن ادب کو تصوف کہتے ہیں، حسن سلوک کو تصوف کہتے ہیں۔ اور یہ سارا حسن ادب دین ہے، اور بے ادبی کفر ہے۔ ادب میں سعادت ہے، بے ادبی میں بدبختی ہے۔
آج دنیا دین کے تصور سے بھی ادب کو نکال دیا ہے. وہ زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا. نمازیں